آ رہی. آپ تاریخ کے اور آپ کو اٹھا کر دیکھیے, کتابوں کو آپ چھانیے, ورق گردانی کیجیے, آپ کو پتا چلے گا. میں آپ کو بتاؤں, ترجمان السنہ یہ ایک کتاب ہے جو حدیث پر حضرت بدر عالم میرٹی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے. ایسی نایاب کتاب ہے, اس کے ابواب وغیرہ انہوں نے جو باندھے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. حضرت 1898 میں اتر پردیش کے میرٹھ کے علاقے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بدایوں, اس میں آپ کی پیدائش ہوئی. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور چل رہا. ان دونوں کے حضرت شاگرد ہیں اور بعد میں ان دونوں کے ساتھ انہوں نے پڑھایا بھی دارالعلوم دیوبند میں. اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے بعد حضرت نے دارالعلوم ڈھابیل, اس میں حضرت نے کئی سال تک 17 سال تک پڑھایا. اس کے بعد پھر تقسیم ہند کے بعد آپ پڑوس ملک پاکستان چلے گئے. وہاں سے پھر آپ نے ہجرت کر کر مدینہ المنورہ اس میں آپ چلے گئے. جیسے مدینہ المنورہ گئے, جانے کے بعد حضرت نے مدینہ المنورہ میں درس و تدریس کا کام کیا اور وہاں پڑھانا شروع کیا. اس زمانے کے سب سے بڑے عرب عالم عبد الفتاح ابو غدہ جب انہوں نے شہرت سنی تو وہ آنے کے بعد حضرت سے انہوں نے تحصیل علم کیا, احادیث لی اور اپنی کتاب میں ان احادیثوں کو حضرت کے واسطے سے بیان بھی کیا, روایت بھی کیا. تو جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ غور سے سنیں. ان کے بیٹے مولانا آفتاب عالم رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں میرے ساتھ مدینہ المنورہ میں حضرت مولانا ابرار الحق ہردوئی رحمت اللہ علیہ ساتھ تھے. جنت البقیع میں جب سعودی حکومت نے قبروں کو کھودا, کیونکہ وہاں ایک ایک قبر میں آج اگر ایک قبر میں کسی مردے کو دفنایا گیا 3-4 دن کے بعد اس قبر میں وہ ایسا تیزاب یا ایسا فارمولا ڈالتے ہیں کہ وہ ناش گل کر سڑ جاتی ہے. اب جیسے ہی قبر کھودی گئی حضرت فرماتے ہیں میں خود اور مولانا ابرار الحق ہردوئی رحمت اللہ علیہ بھی اس وقت موجود تھے. سعودی حکومت نے جیسے ہی جنت البقیع میں میرے والد کی قبر کو کھودا کہ اس میں دوسرے مردے کو دفن کیا جائے, جیسے ہی کھودتے ہی کیا دیکھا, جثت لم تتغیر, ان کا پورا جسم جو کی تو تھا. حالانکہ کئی سال بیت گئے, آپ کا انتقال 1965 میں ہوا اور حالیہ آپ کے قبر کو کھودا گیا تو کیا ہوا, جثت لم تتغیر, جسم میں ذرہ برابر رد و بدل نہیں آیا. وہ کفنہ لم یبلا, ان کے کفن پر تھوڑا بھی تغیر نہیں آیا. کفن جو کی تو جیسے مارکیٹ سے دکان سے خریدا جاتا سفید, اسی طرح ان کا کفن ہے. سعودی حکومت نے دیکھا, فوراً اس کو بند کر دیا. پھر 6 ماہ کا عرصہ بیتا, پھر دوسری مرتبہ ان کے قبر کو کھودا تاکہ اس میں دوسرے مردے کو دفنایا جائے. یہی حالت تھی. تیسری مرتبہ کھودا, یہ لایو چشم دید عینی شاہد ہے مولانا آفتاب عالم ان کے بیٹے, اور اس وقت حضرت مولانا ابرار الحق ہردوئی رحمت اللہ علیہ کی ذات بھی تھی.
معمولی بات ہے. ان سے اس وقت پوچھا گیا یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والد کو کیوں کر عطا کیا؟ حضرت نے جب ترجمان السنہ کتاب لکھی، اللہ کے حضور خوب رویا، گڑ گڑا، کہا پروردگار اگر آپ کے یہاں یہ میری کتاب مقبول ہے تو مجھے مدینۃ المنورہ صاحب صلاۃ والسلام میں موت عطا فرما، کیونکہ میرا آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس روایت کا تذکرہ کیا، سیحہ نے بھی اس روایت کو، امام بیہقی نے، اور سیاہ ستہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے. من استطاع منکم، کہ تم میں جو استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ اسے موت آئے، فَلْيَمُتْ فِي الْمَدِينَةِ، اسے چاہیے کہ مدینے میں مرے. کیوں؟ فَإِنِّي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِنِّي أَشْبَعُ، کہ میں روز محشر قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. اور کنت شفیعاً کے الفاظ ہے، کنت شہیداً کے بھی الفاظ ہے، گواہی دوں گا، شفاعت کروں گا، گواہی دوں گا اس بندے کے لیے جو مدینے میں مرے. بڑی فضیلت ہے. کسی موقع پر تفصیلی اعتبار سے بات آئیں گی. جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ 6 ماہ کے وقفے پر ان کی قبر کھودی گئی. جثت ہو لم تتغیر وکفنہ لم یبلا. معمولی بات ہے، جسم میں ذرہ برابر تغیر نہیں آیا، رد و بدل نہیں آیا، کفن میلا بھی نہیں ہوا، کفن پھٹا بھی نہیں. کئی سال انتقال ہوئے، جنت البقیع میں دفن. تو ان سے اس وقت کئی لوگوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ جو بات انہوں نے عرض کی وہ اپنے ظاہری کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنو جو بات میں عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا میرے والد کا پوری زندگی معمول، مولانا جلیل صاحب، قاری علی صاحب، مفتی امان اللہ صاحب، حضرت نے کہا میرے والد کا پوری زندگی معمول تھا کہ میرے والد نے کبھی کسی حافظ قرآن کے سامنے ایسے پیر لامبے کر نہیں، پوری زندگی پیر لامبے تک نہیں کی حافظ قرآن کے سامنے اگر حافظ قرآن ہوتا، چاہے بچہ کیوں نہ ہو، اپنے پیر لامبے نہیں کرتے، اس کی طرف اپنے پیر پھیلاتے نہیں. اتنا حافظ قرآن کا اکرام، اس کی تکریم، اس کی عزت حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے. ان سے جب کہا جاتا آپ حافظ قرآن کے سامنے اپنے پیر کیوں نہیں پھیلاتے، انہوں نے کہا یہ ادب کے خلاف ہے کہ قرآن اگر سامنے ہو، کیا کوئی قرآن کے سامنے اپنے پیر لامبے کر سکتا ہے؟ جب قرآن کے سامنے نہیں کر سکتا تو یہ جو حامل قرآن ہے، قرآن کو اپنے سینے میں اٹھائے ہوئے ہے، سینے میں لیے ہوئے، یاد کیے ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف پیروں کو لانگا کیا جائے، پیر پھیلائے جائے اس کی طرف؟ یہی وجہ ہے امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین میں حدیث نمبر 2056 پر ایک روایت ذکر کی. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص، یہ وہ صحابی ہے کہ 3,75,000 صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار صحابی. ان کا معمول تھا ہر 3 دن میں، ایک روایت میں 1 دن، ایک روایت میں 3 دن میں قرآن کو پڑھا کرتے تھے، مکمل کیا کرتے. 3 دن میں قرآن پڑھنے کا معمول تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا 7 دن میں قرآن کو پڑھا کرے. پوری زندگی حضرت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کی تہجد کی نماز چھوٹی نہیں، پوری زندگی رات بھر قیام اللیل کیا کرتے تھے، پوری زندگی کا معمول. اور پوری زندگی دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، ہر 3 دن میں قرآن کو پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے آپ سے کہا تھا ولی جسدک علیک حق ولی عینک علیک حق. بخاری کے حدیث ہے، کہا عبداللہ تیرے آنکھوں کا تجھ پر حق ہے. یہاں تو کیا حال ہے ہمارا، استاذ ڈنڈا لے کر
موجود ہے ہم پڑھتے. ارے قرآن کی تلاوت کا جو ثواب ہے ابھی آپ کو احساس نہیں ہو رہا. جب آنکھیں بند ہوں گی، جب آپ مارکیٹ میں آئیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن کی تلاوت کا، قرآن کے پڑھنے کا کتنا ثواب ہے. الذین جعلوا القرآن عضین، اللہ نے یہود نصارہ کے بارے میں کہا انہوں نے اپنے کیا ہے پڑھی جانے والی کتاب کے حصے بکھرے کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا. کیا آج میں نے آپ نے قرآن کو نہیں چھوڑا؟ ہاں؟ کتنا ہم قرآن پڑھ رہے؟ سوچے روزانہ کم سے کم آپ ہر نماز سے پہلے ایک صفحہ پڑھیں. کم بتا رہا ہوں. کتنے صفحے ہو گئے 5 نماز میں؟ 5 صفحے. اور ایک ہفتے میں کتنے ہو گئے؟ 8 دن میں 40. ایک پارے میں کتنے صفحے؟ 20. تو کتنے دن میں ایک پارا ہو رہا؟ 4 دن. اگر 4 دن میں ایک پارا ہو رہا ہے تو 20 دن میں 5 پارے ہو گئے. اگر یہی آپ تعداد بڑھا دیں، 2 صفحہ کر لے یا 5 صفحہ، آپ کا معمول ہر نماز کے وقت 5 صفحے. کیوں کہ اتنا زیادہ ثواب ہے. امام حاکم نے مستدرک علی صحیحین میں یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی. یقال لصاحب القرآن، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ حامل قرآن، صاحب قرآن سے کہیں گا اقرا ورتقی ورتل، قرآن کو پڑھ اور پڑھتے پڑھتے کیا ہے چڑھتا جا. ورتقی ورتل، اور قرآن کیسے پڑھ؟ کما ترتل فی الدنیا، جیسے تو قرآن کو دنیا میں ترتیل کے ساتھ. ترتیل کیا ہے؟ اللہ نے سورہ مزمل میں 29 پارے میں 73ویں سورت میں آیت نمبر 4 میں کہا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو اطمینان کے ساتھ صاف صاف پڑھو. اگر عام معنی لیا جائے ٹھہر ٹھہر کر، اطمینان کے ساتھ صاف صاف، بس یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، قرآن پڑھ رہے ہیں ہم الذین آمنوا تعلمون، اور لاسٹ میں یعلمون تعلمون. حافظ قرآن کا یہ حال ہے. آپ بھی گنہگار، قوم بھی گنہگار، آخرت میں آپ کی بھی پکڑ. قرآن کو ورتل القرآن ترتیلا، حرم جائیے آپ. تراویح میں قرآن ایسے پڑھاتے ہیں جیسے آپ عام نمازوں میں قرآن پڑھتے. قرآن کا حق ہے. اگر آپ جلدی جلدی قرآن پڑھیں گے تو آپ کے زبان کی وجہ سے، جلدی پڑھنے کی وجہ سے الفاظ کٹیں گے. الفاظ کٹے معنی تبدیل ہو گئے، معنی تبدیل ہوئے، ہو سکتا ہے کہ معنی تبدیلی کی وجہ سے آپ اسلام سے خارج بھی ہو گئے. القرآن یلعن، قرآن بسا اوقات لعنت بھیجتا ہے، لعنت کرتا ہے. کس پر؟ میرے پر، آپ پر. کیونکہ ہم اگر قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے اور قرآن ایسا پڑھ رہے جیسے آج مارکیٹ میں صرف ہدیہ اور پیسے کے شوق میں ہم جتنا ہو سکے قرآن کو اور قرآن کے حق کو پامال کر رہے. ورتل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترتیل سے کما ترتل فی الدنیا، جیسے تم دنیا میں ترتیل سے پڑھتے ہیں. فإن منزلک، یہ حاکم کی ہے، اور ابو داؤد میں فإن منزلتک، دو روایت. عند آخر آیت تقرؤها، آپ ایک آیت پڑھیں گے آپ کا ایک درجہ بلند ہوگا، دوسری آیت دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا درجہ. جنت کے درجات میں 6238 درجات ہیں. ہر آیت پر آپ کا درجہ بلند ہوگا. اور فإن عند آخر، فإن منزلک عند آخر آیت
تقرؤھا، اخیر منزل آپ کی ہوگی، آپ پڑھتے جائیں گے پڑھتے پڑھتے جنت کے اعلیٰ معیار، جنت الفردوس، جنت عدن، جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، 4 چیزوں کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کی، اس میں سے جنت عدن اور جنت الفردوس۔ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ عرش کے بالکل قریب ہے، لگی ہوئی ہے۔ تو آپ اگر ترتیل سے صاف صاف ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو آپ کے درجات اللہ اتنے بلند کرے گا، اتنا مقام اللہ آپ کا بلند کرے گا۔ اس لیے قرآن کا حق ہے کہ قرآن کو آپ پڑھیں، اس کے معنی اور مطالب میں غور و تدبر کریں۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ نے کہا کیا تم قرآن میں غور و خوض نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ یہ اللہ نے کیا ہے۔ ایک چھوٹے سے چیز پر، اتنے چھوٹے سے اکرام پر جب اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام دے سکتا ہے تو میرے عزیز طلبہ علماء کرام، کیا وہ مزدہ، وہ خوشخبری میرے آپ کے لیے نہیں ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ صاف صاف لفظوں میں، گڑبڑ نہ کرے، اجلت نہ کرے، جلد بازی نہ کرے۔ ایک مرتبہ آپ جس طرح قرآن یاد کریں گے ساری زندگی اسی طرح ہوگا۔ آپ کی جو قرآن ہے روزانہ 1 پارہ پڑھ، روزانہ 1 پارہ، توفیق اللہ نے دیا ہے۔ اور زیادہ ہم پڑھنے پڑھانے میں اپنے اوقات کو لگائے، وقت ضائع نہ کرے، کیونکہ وقت ضائع ہونے کے بعد دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا، اور پھر وہی آپ کیا ہے مارکیٹ میں آئیں گے تو آپ کا وقار، آپ کا مقام بھجے کھاؤں عالم اور بھجے کھاؤں حافظ کا جیسا ہوتا ہے، لوگ دھتکارتے ہیں، دھکے دیتے ہیں۔ قابل بنے، ساتھ ساتھ قابل کے ساتھ حابل بنے، دیکھیے پھر مارکیٹ میں قوم آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گی، آپ کی عزت، تعظیم، مرتبت قوم نہیں کر رہی، آپ شکوے کر رہے، کیوں نہیں کر رہی؟ اس میں میرا بھی قصور ہے، آپ کا بھی قصور ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ قوم آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے، آپ کچھ کر کر بتائیے، کچھ بن کر بتائیے، کچھ قوم کو دے تو قوم آپ کو دیں گی نا۔ محنت کرے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ یہ 6 بچے جو الحمدللہ انہوں نے قرآن مکمل کیا ہے، ان کے والدین کے لیے، ان کے لیے تو ہے ہی مزدہ، حافظ قرآن کے لیے ہے ہی، ساتھ ساتھ حافظ قرآن کے ساتھ ان کے والدین کو بھی اللہ جو تاج پہنائیں گا، معمولی بات نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے، ہر گھر میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد میں ایک بچہ کم سے کم حافظ قرآن اور عالم ہو۔ نذیر بھائی آپ کا بیٹا ہے نا، ہمارے نذیر بھائی باغبان ہیں عمر کھیڑ کے، ان کا بیٹا ہے ماشاءاللہ، آواز تو بلا کی جیسے بچہ ہے، آواز بھی اتنی اچھی ہے، والد بھی اتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن توجہ دے زیادہ ہے۔ جتنی محنت اور جتنا وقت یہ یہاں گزاریں گے یہ قابل بنیں گے، ایسا بنے آپ ماشاءاللہ۔ یہ جو بچے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ ان کے سینے کو کشادہ فرمائے، کھولے، اللہ ان کے دل و دماغ میں قرآن کا ایک ایک لفظ پیوست ہو۔ میں عالمیت والے بچوں سے بھی کہوں گا کہ وہ اساتذہ کی تعظیم کرے، ساتھ ساتھ محنت کرے، جتنا ہو سکے زیادہ کیا ہے یاد کرنے میں، زیادہ وقت کیا ہے تعلیم اور تعلم میں، درس اور تدریس جتنا ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیے بات کے لیے آپ کی آسانی ہے، آپ اگر یہاں وقت کا ضیاع کریں گے تو بعد میں جو قوم کی نگاہ میں آپ کا مقام ہوگا، آپ دیکھ رہے کتنے ایسے عالم حافظ گھوم رہے، مارکیٹ میں ویسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کچھ بن کر بتائیں، قابل بنے، محنت کرے، اس محنت کا ثمرہ پھر قوم کے سامنے ہوگا تو قوم آپ کو اپنے ہاتھوں پر بلکہ اپنے سروں پر اٹھائیں گے، کریں گے سب انشاءاللہ۔ بقیہ بات تفصیل اعتبار سے
آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ قرآن و حدیث کی اتباع نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.